کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا۔ ایک ٹکڑا آپ نے حکم فرمایا چاند کو، تو ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے ایک جانب، یعنی ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف۔ تو رسول اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا، کہنے لگے ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، پھر بھی نہ مانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ سامعین محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ میں گھر آیا اور بیوی سے کہا کچھ کھانے پکانے کے لیے ہے۔ جابر کی بیوی کہنے لگی تھوڑے سے جو ہیں اور یہ بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اسے ذبح کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے آج آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے، مگر حضور سے علیحدگی میں بات کرنا اور کہنا حضور آپ اور اپنے ساتھ چند آدمی لے آئیں، زیادہ نہ ہو کیونکہ کھانے کا انتظام تھوڑا ہے۔ جابر نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شام آپ کا کھانا جابر کے گھر ہے، لہٰذا تھوڑے سے غلام ساتھ لے آئیے۔ جب حضور نے سنا، آپ نے بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ اے خندق والو، بے شک آج جابر کے گھر تم سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ضرور سوچا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ چند ایک صحابی ساتھ ہوں، مگر حضور نے تو سب کو کہہ دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تو لیا مگر اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ جابر کا عقیدہ تھا مالک کونین ہیں، گویا پاس سب کچھ رکھتے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ گھر گئے، بیوی کو بتایا، اس نے کہا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس محبوب نے سب کو بلایا ہے وہ خود ہی سب کو کھلا لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکر کو لے کر جابر کے گھر پہنچ گئے اور آپ نے اپنا لعاب دہن سالن والی ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن اور روٹیاں کہا کہ لے کر آؤ۔ بس پھر کیا تھا کہ آپ کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ اس تھوڑے سے آٹے اور سالن میں اتنی برکت ہوگی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے، نہ روٹی کم ہوئی نہ سالن کم ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت آئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے مگر کھانے میں کمی نہ آئی۔ یہی روایت شواہد النبوت میں بھی آئی ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کی موت اور اس کے بعد حضور کی دعا سے ان کے زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر ضیافت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، پھر اس پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے یہ سارا ماجرا دیکھا۔ بڑے بیٹے نے اپنے باپ کو بکری کا بچہ ذبح کرتے دیکھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور اسے ذبح کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پتہ چلا تو غصے سے بڑے کے پیچھے دوڑی۔ وہ ڈر کے مارے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ ماں اس کے پیچھے تھی، حتیٰ کہ وہ بھی چھت سے گر کر فوت ہو گیا۔ اگرچہ ماں کا دل خون کے آنسو بہا رہا تھا مگر پھر بھی اس صابرہ شاکرہ ماں نے اپنے منہ سے ذرا بھی آہ بکا نہ کی کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی میں فرق نہ آ جائے۔ ایسی محبت تھی صحابہ اور صحابیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس صحابیہ نے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر تک نہ ہونے دی۔ صحابیات ایسی محبت کرتی تھی حضور سے، اس صحابیہ نے بھی دونوں بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور خود کھانے پکانے میں مصروف ہو گئی۔ جب کھانا پک گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا رکھ دیا۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ آقا خدا فرماتا ہے کہ جابر سے کہو وہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائے تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جابر کو حکم ملتے ہی گھر گیا، بیوی سے بچوں کے متعلق پوچھا، وہ کہنے لگی کہ کہیں باہر گئے ہیں۔ حضرت جابر نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک بچے نہیں آئیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپنی بیوی سے پوچھا اور کملی والے کا یہ فرمان سنایا تو اس صابرہ نے رو کر دونوں بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھا کر سارا ماجرا سنا دیا۔ دونوں روتے ہوئے آقا کے قدموں میں گر گئے۔ سارے گھر میں گہرام مچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ دیکھیے حضور کی برکت سے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب دہن کی برکت سے کھانے میں اضافہ کر دیا اور آپ کی دعا سے وہ مردہ بچے زندہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار معجزات صحابہ کرام نے دیکھے اور کئی تو ماشاءاللہ معجزات کے بغیر اتنا گہرا لگاؤ اور یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ان کا ایمان تھا، وہ آپ مانتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلیں وہ حق ہیں، کیونکہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ آپ وہی بولتے ہیں جو رب کا قرآن ہوتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر شریف بننے سے پہلے کھجور کا ایک ستون تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت انور لگا کر واز فرمایا کرتے تھے۔ منبر بننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے تو اس ستون سے دردناک لہجے میں رونے کی آواز آئی۔ استون حنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں عقل مندوں کی طرح آہ فغاں کرنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، اس پر اپنا دست اقدس رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ ستون کو جیسے سکون مل گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں آج اس ستون کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے نیچے زمین کھدوا کر اسے اپنے منبر کے نیچے دفن کرا دیا۔ سامعین، وہ کھجور کے تنے کا فراق رسول میں رونا، اس لیے کہ وہ تنا جانتا تھا جنوں مل جائے قربت سونے دی اور عبدے قریب ہو جاندہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کافی عرصہ سے بارش نہ ہوئی، ہر طرف قحط سالی پھیل گئی تو لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال ہلاک ہو گیا، بچے بھوکے ہو گئے، پریشانی کا عالم ہے، اللہ کے نبی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ بارش نازل فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ فوراً آسمان پر بادل چھا گئے اور وہیں بیٹھے ہوئے بارش شروع ہوگی، حتیٰ کہ اتنی بارش ہوئی کہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ جب چھت سے پانی ٹپکنے لگا اور لوگوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر رہے ہیں، ایسی بارش شروع ہوئی کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہفتہ کو بارش، اتوار کو بارش، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو بارش۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے منشا الہی یہ تھا کہ میرے محبوب نے مجھ سے بارش مانگی، اب خدا بھی اس وقت تک بارش بند نہیں کرے گا جب تک میرا محبوب نہیں کہے گا۔ پھر جمعہ کا دن آ گیا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہی اعرابی پھر کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول
اللہ اب تو ہمارے مکان گرنے لگے ہیں، مال تباہ ہو گئے ہیں، دعا فرمائیے کیا بارش بند ہو جائے۔ پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ اس کے بعد حضور نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، جس طرف آپ کی انگلی مبارک جاتی بادل پھٹ جاتا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا، بارش رک گئی۔ سرور دو عالم کے دیکھو ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس سمت اشارے ہوتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں ایک ہرنی رہتی تھی اور اس ہرنی کے 2 بچے بھی۔ ایک دفعہ وہ ہرنی باہر نکلی تو کسی شکاری نے راستے میں جال لگا رکھا تھا، وہ ہرنی آئی اور اس جال میں پھنس گئی، وہ بڑی پریشان تھی۔ اس آسنا میں اس کی نظر اٹھی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں رحمت دو عالم تشریف لے آئے۔ ہرنی پکار اٹھی، یا رسول اللہ میرے حال پر رحم فرمائے۔ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے قریب آئیے۔ پس آپ اس کے قریب گئے، فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے کہا، یا رسول اللہ اس پہاڑ میں میرے 2 جو چھوٹے بچے ہیں، آپ میری ضمانت فرما دیں کہ اس جال سے مجھے آزادی مل جائے تاکہ آخری مرتبہ ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حضور میں بچوں کو دودھ پلا کر ابھی واپس آ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہائی دلا دی، ہرنی چلی گئی اور حضور وہاں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرنی آ گئی اور آتے ہی حضور کے قدموں پہ گر گئی۔ جب اس عرابی نے دیکھا تو وہ بھی آپ کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت کی تو عتبہ بن ابو لہب اس نے کہا کہ میں سورہ نجم کے رب کا انکار کرتا ہوں۔ اس پر حضور نے عتبہ کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے اور جنگل کا شیر آیا اور انہیں سونگھنے لگا، ایک ایک کو سونگھ کر چھوڑتا گیا، مگر جب عتبہ کو سونگھا تو پنجوں سے پکڑ کر چیر دیا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہوا گستاخ رسول کا حشر۔ تیرے منہوں جیڑی گل نکلے او تیرے، تیرے منہوں جیڑی گل نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کریں او ہو تقدیرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ام معبد کا خیمہ آیا، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس خیمے کے ایک جانب بکری کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا، اے ام معبد یہ بکری یہاں کیسے کھڑی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے چرنے نہیں جا سکتی، یہ کمزوری کی وجہ سے چرنے نہیں جا سکتی، اس لیے یہ خیمے میں رہ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے عرض کی، آقا یہ لاغر اور کمزور ہے، دودھ کہاں؟ فرمایا اگر تو اجازت دے دے تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر مناسب سمجھتے ہو تو دھو لے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، یہ تو دودھ دیتی ہی نہیں۔ آپ نے بکری منگوائی، اس کے تھنوں پر دست اقدس پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا، ام معبد کے لیے بکری کے حق میں دعا فرمائی، تو اس کا اثر یہ ہوا بکری نے پاؤں کھولے اور دودھ دیا اور جگالی کی۔ آپ نے ایک بڑے برتن میں دودھ دھویا، ام معبد اور ساتھیوں کو پلایا، جس سے سب نے جی بھر کر پیا، پھر خود نوش فرمایا، پھر فوری طور پر دوبارہ دھویا اور برتن بھر کر ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ ام معبد کو بیعت کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس کی برکت تھی کہ وہ لاغر بکری جو دودھ دیتی نہیں تھی اب اتنا دودھ دیا کہ تمام برتن بھر گئے۔ حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے حضور سرور دو جہاں کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ خیبر فتح نہیں ہوتا
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ ایسا آدمی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو سب کی تمنا یہی تھی کہ یہ اسلام کا علم مجھے عطا ہو، مگر جب وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حضور سید دو عالم نے ارشاد فرمایا، علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور دعا کی، پس ان کی آنکھیں ایسی درست ہوئی جیسے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل کا بیٹا پانی کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ پانی کے دوسرے کنارے بیٹھا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ آپ سچے نبی ہیں تو دوسرے کنارے کے پتھر کو حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا اس کنارے پر آ جائے اور ڈوبے بھی نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور تیرتا ہوا حضور کے سامنے آ گیا اور کھڑے ہو کر آپ کے رسالت کی گواہی بھی دی۔ پھر حضور نے فرمایا، اے اکرمہ اب خوش ہو کیا؟ اتنا کافی ہے۔ اکرمہ کہنے لگا، اب اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ بھی واپس چلا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ پتھر پانی پر تیرتا ہوا اپنی جگہ پر نصب ہو گیا۔ یہ تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک کا معجزہ، آپ کے بول مبارک کا معجزہ۔ ایک دفعہ حضور کی خدمت اقدس میں ایک اونٹ آیا، فریاد کرنے لگا۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا، یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے۔ اتنے میں اس اونٹ کا مالک بھی آ گیا تو کائنات کے والی نے فرمایا، یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک ساری زندگی مجھ پر بوجھ لاد کر مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک کہتا ہے؟ اونٹ کا مالک کہنے لگا، صحیح کہتا ہے، میرے دل میں ایسا ہی ارادہ تھا، مگر اب یہ ارادہ ترک کرتا ہوں، اسے ذبح نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا، تو جھوٹا ہے، مجھے تجھ پر کوئی اعتماد نہیں، اس نے تجھ سے پہلے بھی فریاد کی لیکن تو نے نہ سنی، اب کیسے سنے گا؟ بالآخر حضور نے 100 درہم میں اس سے اونٹ خرید لیا اور اونٹ سے فرمایا، جا خدا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ جب آپ نے اسے آزادی کی خوشخبری سنائی تو وہ فریادی اونٹ بلبلانے لگا۔ آپ نے فرمایا آمین، پھر بلبلایا۔ آپ نے پھر فرمایا آمین، وہ پھر بولا۔ آپ نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے بے کسوں کے کس، اے بے سہاروں کے سہارا، وہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا، وہ اونٹ دعا دیتا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے میری جان پر رحم کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جیسے آپ نے مجھے اس مالک کے قہر سے نجات دلائی، خدا تعالی آپ کی امت کو روز محشر کی گرمی سے نجات فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اے شفیع المذنبین، جیسے آپ نے میرے خون کی حفاظت کی ہے، خدا تعالی آپ کے امت کے خون کو محفوظ رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی خدمت میں جانور آ کر شکایتیں کرتے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی کھارا ہے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک پانی کا مشکیزہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دینا۔ تو اس شخص نے اس پانی کے کنویں میں ڈال دیا، جس سے اس کا پانی تمام پانیوں سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے۔
ان پر بہت قرض تھا۔ جب کھجوروں کا موسم آیا تو تمام قرض خواہ اپنا اپنا قرضہ لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے وہ ساری کھجوریں ان کے سپرد کر دی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا یہ کھجوریں قرضے سے کم ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آقا میرے ساتھ باغ میں تشریف لے جائیں اور میرے قرض خواہوں کو یقین دلائیے کہ کھجوریں کم نہیں۔ جب حضور تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا جابر تمام کھجوروں کی ڈھیریاں علیحدہ لگا دو۔ چنانچہ ڈھیریاں لگا کر قرض خواہوں کو بلایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ڈھیری کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور پھر اس ڈھیر سے سب کو کھجوریں ناپ کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا قرض ادا کر دیا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ تمام قرض خواہ اپنا قرض لے گئے مگر کھجوریں اسی طرح برقرار رہی اور ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ یہ تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی برکت، آپ کے معجزات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر میں حضور سید العالمین کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک وادی میں قیام کیا تو حضور نے قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا آگے تشریف لے گئے اور آپ کو پردہ کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے 2 درخت کھڑے تھے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور ایک درخت کی شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ آپ کا اس درخت کو یہ حکم فرمانا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح چل پڑا جیسے شتربان اونٹ کی نکیل پکڑ کر جاتا ہے۔ وہ جو اونٹ کی نکیل پکڑنے والا ہوتا ہے نا آگے، وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے درخت سے اسی طرح فرمایا تو اس نے بھی ویسے ہی آپ کی اطاعت کی۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تم دونوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مل جاؤ۔ پس وہ دونوں مل گیا اور آپ کے لیے پردہ کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو دونوں درخت جدا ہوئے اور اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور اسی طرح کھڑے ہوئے جس طرح پہلے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت تھی، یہ آپ کی ہمت تھی، یہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، جس کی وجہ سے پتھر بھی آپ کو سلامی دیتے، آپ کے ساتھ کلام فرماتے اور درخت بھی آپ کی اطاعت کرتے۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان آ گئی جس کو توڑنا ناممکن ہو گیا، تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی مگر چٹان اتنی سخت ہے کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت سلیمان فارسی سے وہ جو کھودنے والا تھا نا گدال وہ لی اور اس پتھر کی چٹان پر اس زور سے ماری کہ چٹان پارا پارا ہو گئی اور ایک ایسا شعلہ نکلا جس سے سارا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سب نے اس نعرے کا جواب دیا، دوسری ضرب لگائی، ایک اور شعلہ نکلا، پھر سب نے نعرہ بلند کیا، تیسری ضرب لگائی اور ایک اور شعلہ نکلا، پھر سب نے نعرہ بلند کیا، تیسری ضرب پر روشنی نمودار ہوئی تو آپ نے حضرت سلیمان سے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت سلیمان نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا جو کچھ سلیمان نے دیکھا ہے کیا تمہیں بھی نظر آیا؟ سب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پہلی روشنی میں مجھے حرا کے محلات کو دکھایا گیا، دوسری ضرب پر روم کے سرخ محلات کو میں نے دیکھا، تیسری ضرب کی روشنی میں صنعا کے محلات نظر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان محلات پر آپ کی امت کا قبضہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معجزات رسول پڑھتے جائیں یا سنتے جائیں سامعین محترم، ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے
اور دل چاہتا ہے کہ ہم یہ معجزات مزید سنتے جائیں تاکہ ہماری ایمانی قوتوں میں مزید اضافہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ہمارا ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جہاں ایک پتھر کے شقاف سے اتنا پانی بہہ رہا تھا جس سے 2 آدمی سراب ہو سکتے تھے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو سواری سے نیچے اتر کر اس پتھر کے شقاف کو اپنی انگلی مبارک سے ٹٹولا اور کچھ گفتگو کی، یہاں تک کہ اس پتھر سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے پانی کا چلو بھر کر اس پتھر کے شقاف پر چھڑک دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ اس وادی میں بجلی کی طرح پانی تیزی سے بہنے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ ان قریب تم اس وادی میں دریا بہتے دیکھو گے اور وہ وادی اپنے آس پاس کی تمام وادیوں سے زیادہ سرسبز اور شاداب ہوگی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ پورے ملک شام میں اس وادی سے زیادہ خوشگوار اور سرسبز کوئی وادی نہ تھی۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تھے۔ میں 2 اور آدمیوں کو لے کر وہاں حاضر ہوا، ہم تینوں بھوکے تھے۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھانا منگایا، لیکن کھانا منگوانا چاہتے تھے لیکن کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان آدمیوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے تمام تھیلیوں کو دیکھا ہے مگر کسی میں کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا دوبارہ جھاڑو۔ جب دوبارہ تھیلیوں کو جھاڑا گیا تو ان میں 7 کھجوریں مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کھجوروں پر اپنا دست اقدس رکھا اور آدمیوں سے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اکیلا 14 کھجوریں کھا گیا اور ان کی گٹھلیاں میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ میرے ساتھی بھی میری طرح ہی کھا رہے تھے۔ جب ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لی تو 7 کھجوریں باقی بچ گئی۔ رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کھجوروں کو بھی جو کھائے گا انشاءاللہ اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ دوسرے دن خدمت عالیہ میں 10 فقراء حاضر ہوئے۔ حضور نے وہی 7 کھجوریں طلب کی اور اپنا دست اقدس ان پر رکھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی جس نے حضور کو دین حق دے کر بھیجا، ہم ان 10 فقیروں کے ہمراہ کھجوریں کھا کر سیر ہو گئے، لیکن وہ 7 کھجوریں اسی طرح اپنی جگہ پڑی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اب خدا تعالیٰ سے شرم آتی ہے، ورنہ تمام اہل مدینہ ان کھجوروں کو کھا جاتے۔ بالآخر حضور سید دو جہاں نے وہ کھجوریں بچوں میں تقسیم فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے دست اقدس کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست اقدس میں اتنی برکت عطا فرمائی تھی۔ جب عبد القیس کا وفد مدینے آیا تو ان کے ساتھ ایک دیوانہ آدمی بھی تھا۔ انہوں نے اس دیوانے کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی پشت میری طرف کرو۔ حضور نے ایک کپڑا اس کی پشت پر پھیر کر فرمایا اے اللہ کے دشمن اسی وقت اس سے نکل جا۔ پس پھر فوراً ہی اس کی آنکھوں سے وہ اثر دیوانگی جاتا رہا اور وہ عاقلوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اس کے بعد حضور نے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ کہتے ہیں اگرچہ وہ بڑھاپے کے عالم میں تھا لیکن اس کا چہرہ نوجوانوں کی طرح خوش رنگ ہو گیا اور عقل و خرد میں اس کمال تک پہنچا کہ اپنی پوری قوم میں اپنی مثل نہ رکھتا تھا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا، حضور کی مجلس سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان ہمیں اسلام کے آداب اور قواعد سکھاتے۔ ایک رات بادل گرج رہے تھے
اور تیز ہوا چل رہی تھی، ساتھ ہی تیز بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے عرض کی، ہم اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں تمہارے گھروں میں اس طرح پہنچا دوں گا کہ تمہیں بارش کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو۔ ہم اٹھے اور مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ بارش پورے زور پر ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ ہم نکل پڑے۔ ہر شخص اپنے گھر پہنچ گیا مگر کسی کے کپڑے تک نہ بھیگے۔ یہ تھا میرے آقا کا فیض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دفعہ ایک اعرابی اپنی آستین میں کچھ چھپائے ہوئے حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، آپ میری آستین والی خفیہ چیز کے متعلق بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ کرتا ہے؟ کہنے لگا، جی میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ سن، تو ایک جنگل سے آ رہا تھا، راستے میں تو نے ایک درخت پر کبوتر کا گھونسلہ دیکھا، اس میں کبوتر کے 2 بچے تھے، تو نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ جب ان بچوں کی ماں کو پتہ چلا وہ تجھ پر گرنے لگی، تو نے اسے بھی پکڑ لیا، اور وہ دونوں بچے اور ماں اس وقت تیری آستین میں ہیں۔ اعرابی یہ سن کر حیران ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، یہ آپ کے علم کی برکت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب آ رہے تھے تو راستے میں دشمن سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گیا۔ وہاں ایک سانپ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ غار میں بہت سے سوراخ ہیں۔ آپ نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس پر صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ کر اسے بند کر دیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ جب سانپ کو حضور کی خوشبو محسوس ہوئی تو اس نے حرکت شروع کی تاکہ وہ سوراخ سے باہر نکل کر والی دو جہاں کی زیارت کر سکے۔ یہ سانپ بھی بڑی دیرینہ آس تھی اس کے دل میں، مگر وہ جس سوراخ کی طرف جاتا سوراخ کو بند پاتا، حتیٰ کہ اس سوراخ کی طرف آیا جس پر ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ سانپ نے ڈسنا شروع کیا، یہ سمجھ کر کہ کوئی معمولی شخص ہے پاؤں اٹھا لے گا، مگر جوں جوں ڈستا آپ اپنے پاؤں کو اور دباتے، اس لیے کہ کہیں آپ میرے آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ایسی محبت تھی صحابہ کی آپ کے ساتھ، چونکہ سانپ کا زہر آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے، حضور بیدار ہوئے۔ فرمایا، ابوبکر کیا ہوا؟ آقا سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا کہاں؟ عرض کی آقا پاؤں کی ایڑی میں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، درد جاتا رہا تو حضرت صدیق اکبر پکار اٹھے، ہن مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ پچھنے لگوا رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے فرمایا، عبداللہ اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسے مقام پر رکھ دو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ خون مبارک پی لیا۔ جب واپس آیا تو فرمایا، عبداللہ اس خون کا کیا کیا؟ میں نے عرض کی آقا میں نے اسے ایسی جگہ پوشیدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے چھپ گیا۔ حضور سید دو عالم نے فرمایا، خیال ہے کہ تو نے وہ خون میرا پی لیا؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے مبارک خون پی لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا، تو نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ کتنا خوش بخت وہ صحابی ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو راستے میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے کلام کیا۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا میرا نام یزید بن صحاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری جد میں 60 گدھے پیدا کیے،
ان سب پر نبیوں نے سواری کی، اور میری تمنا ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں یا رسول اللہ۔ جیسے نبیوں میں آپ آخری ہیں، ایسے ہی اپنی نسل میں بھی آخری ہوں۔ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ مجھ پر سوار ہوتا، میں جان بوجھ کر اسے گرا دیتا، اور یہودی نے میرے پیٹ کو تکلیف پہنچاتا، میری کمر پر مارتا۔ نبی کریم نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے۔ اور پھر جب نبی اکرم کسی صحابی کو بلانے کے لیے اس گدھے کو بھیجتے، وہ اس کے دروازے پر جا کر اپنے سر کو دروازے پر مارتا، اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ حضور کی طرف اشارہ کرتا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ جب نبی کریم نے رحلت فرمائی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں خود کو ایک کنویں میں گرا دیا اور جان دے گیا۔ جو نبی جانور کی سنتا ہے وہ غلاموں کی کیوں نہ فریاد سنے گا، وہ اپنی امتیوں کی کیوں نہ سنے گا۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آسرا بس ہے تمہارا یا رسول اللہ۔ جنگ بدر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے کہ ایک کافر نے تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت معاذ کا بازو کٹ کر لٹکنے لگا، تو وہ جلدی سے حضور کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بازو لڑائی کے درمیان حائل ہوتا ہے، میرا بازو کٹ گیا ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر دشمن خدا بازو کاٹ سکتا ہے تو محبوب خدا جوڑ بھی سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹے ہوئے بازو پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، وہ بازو ایسا ہو گیا جیسے کبھی چوٹ آئی نہ تھی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عثمانیہ تک زندہ رہے، ہاتھ باقاعدہ کام کرتا رہا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہ میرے آقا کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کا زمانہ ہمیں نصیب نہیں ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات نہیں دیکھے، لیکن ہم آپ کے امتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ معجزات سنانے اور سننے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ایسا معجزہ ہو جائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے اور ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر طعام کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف عنایت فرما دیے، جو کافی مدت تک وہ آدمی اور اس کے گھر والے اور مہمان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوں کی روٹی اور وہ طعام عطا کیا تھا، یہاں تک کہ اس آدمی نے ان جوں کو ماپ دیا تو وہ ختم ہو گیا۔ وہ اسی وقت سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا، تو محبوب خدا نے فرمایا اگر تم اس کو نہ ماپتے تو جس قدر بھی کھاتے رہتے ختم نہ ہوتے، کیونکہ اس نے حضور سے طعام کی درخواست کی تھی، آپ نے جو عنایت فرما دیے، اور وہ کھاتا رہا، مہمان بھی کھاتے رہے، وہ کبھی ختم نہ ہوئے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ماپتا ہوں، جب اس نے ماپے تو وہ ختم ہو گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی تو محبوب خدا نے تب فرمایا اگر تم اس کو نہ ماپتے تو جس قدر بھی کھاتے رہتے ختم نہ ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعضاء مبارک، ہر اعضاء، لعاب دہن، خون مبارک، آپ کے بال مبارک، ہر اعضاء معجزہ ہے۔ مسنی شریف میں ہے کہ ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چند مہمان آ گئے۔ آپ نے جب بچھانے کے لیے دسترخوان منگوایا تو وہ بہت میلا تھا۔ آپ نے خادمہ کو حکم فرمایا کہ اس کو گرم تنور میں ڈال دیں۔ اس نے فوراً حکم کے مطابق دسترخوان کو تنور میں ڈال دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے نکالا تو وہ نہایت صاف شفاف نکلا۔ لوگوں نے تعجب کیا، یہ صاف بھی ہو گیا اور اس پر آگ نے اثر بھی نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت انس سے پوچھنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن اس دسترخوان سے کملی والے نے اپنے ہاتھ مبارک اور چہرہ پاک صاف فرمایا تھا، جس وجہ سے
اس دسترخوان پر آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، جو کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہو جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی، اس طرح اگر کوئی انسان حضور کی غلامی اختیار کرے گا تو اس پر دوزخ کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی۔ آپ نے لپ بھر بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اس کا اثر یہ ہوا، پس اس کے بعد میں کبھی نہ بھولا۔ سامعین محترم، جب حضور ابو ہریرہ کی چادر میں آپ نے جو چادر اپنے دست اقدس سے، جو حضرت ابو ہریرہ نے چادر آپ کے آگے کی، آپ نے اپنے دست اقدس سے لپ بھر کر ڈال رہے تھے۔ دیکھنے والے تو حیران تھے کہ بظاہر دیکھنے میں تو خالی ہاتھ ہیں مگر آپ ڈال کیا رہے ہیں؟ لیکن جب ابو ہریرہ کا حافظہ تیز ہو گیا تو پھر سمجھ گئے کہ واقعی بظاہر تو آپ کے ہاتھ خالی نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا پاؤں زخمی ہو گیا تو اس سے کسی نے کہا کہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے ان کو یاد کرو۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں لڑائی شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو بڑی جرت اور بہادری سے لڑ رہا تھا، اس کے متعلق صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو بڑی جرت اور بہادری سے لڑ رہا ہے نا، یہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے۔ آخرکار لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہو گیا تو اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر لی۔ جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جہنمی ہے، اس نے اپنی ہی تلوار سے خود کو قتل کر لیا۔ یعنی تیرے منہ جیڑی گل نکلے ہو تیرے، جڑا تو اشارہ کرے وہ خود تقدیر ہے۔ ابن جری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے پیالے میں پیشاب کرتے تھے، پھر اسے چارپائی کے نیچے رکھ دیتے۔ ایک دن کملی والے آقا تشریف لائے اور دیکھا کہ پیالے میں کچھ نہیں تو آپ نے برکت نامی عورت سے فرمایا، یہ عورت ام المومنین ام حبیبہ کی خادمہ تھی، پیالے میں پیشاب تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی، آقا وہ میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا، اب تو کبھی بیمار نہ ہوگی۔ یہ آپ کے مبارک پیشاب کا کمال ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وطر پڑھنے سے پہلے کبھی سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دل اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اصغار میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت آپ ابو لہب کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ابو لہب کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تجھے میرا کلمہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے تو یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ پڑھ لے۔ کہنے لگا، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا مگر شرط یہ ہے کہ پہلے یہ بکری کا بچہ تیری گواہی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو کہا کہ میں کون ہوں؟ بچہ بول اٹھا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو لہب کہنے لگا، اے محمد، تیرا جادو تو اس پر بھی اثر کر گیا۔ بکری کا بچہ کہنے لگا، تجھ پر تباہی ہو۔ ابو لہب نے غضبناک ہو کر اس بچے کو ذبح کر دیا مگر ایمان نہ لایا۔
اس گستاخ رسول کو ایمان کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اور ایک شخص حضور کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا دائیں ہاتھ سے نہیں میں کھا سکتا، حالانکہ اس کا ہاتھ ٹھیک تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دائیں ہاتھ سے کھا سکتا۔ اس نے یعنی جان بوجھ کر ایسا کہا۔ حضور نے فرمایا تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے گا، اس کا ایسا ہی حال ہو گیا کہ دایاں ہاتھ اس کا بیکار ہو گیا، وہ منہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو لفظ نکل جاتے، کیونکہ آپ اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے۔ حضرت عمر بن قطادہ فرماتے ہیں بے شک غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوگی تو ایک منافق نے مسلمان سے کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور تمہیں آسمان کی خبر دیتا ہے، مگر اسے اپنی اونٹنی کی خبر نہیں۔ جب حضور کو منافق کی اس بات کا پتہ چلا، فرمایا بے شک میں نبی ہوں اور میرا علم اللہ تعالیٰ ہی کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ لو سن، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، تحقیق ایک درخت نے اس کی نکیل کو روک رکھا ہے، جاؤ وہاں سے اس اونٹنی کو لے آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہاں گئے تو واقعی اونٹنی اس جگہ کھڑی تھی اور اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ کوئی چیز بھی آپ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطائی علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر منافق نہ اس وقت مانتے تھے اور نہ آج مانتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ادھر قریش مکہ نے اعلان کیا جو حضور اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ اس میں یہ سراقہ نے یہ اعلان سنا تو اپنی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کا پیچھا کیا۔ جب حضور کے قریب پہنچا، سیدنا صدیق اکبر کی نظر پڑی، عرض کی یا رسول اللہ سراقہ آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق فکر نہ کر، ان اللہ معانا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں جب سراقہ بالکل قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے زمین اسے پکڑ لو۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلنا تھا کہ زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور عرض کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائیں اور زمین سے نجات دلا دیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ قبولیت کا درجہ رکھتے۔ ایک دفعہ حضور قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان قبر والوں کو گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک سبز شاخ لی اور اسے درمیان سے 2 کیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، ایسا کیوں آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوگی ان پر تخفیف رہے گی، ان پر عذاب کی تخفیف رہے گی۔ حضرت ابو حمید ساغری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف چلے۔ جب ہم وادی القریٰ میں ایک باغیچہ میں پہنچے جس کی مالکہ ایک عورت تھی تو حضور نے فرمایا تم اس باغیچے کے پھل کا اندازہ لگاؤ۔ ہم نے اس کا اندازہ لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اندازہ لگایا۔ آپ نے مالکہ کو فرمایا یہ میرا اندازہ یاد رکھنا، ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اور تبوک کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو ایک تیز ہوا چلے گی، تم میں سے کوئی آدمی اس میں کھڑا نہ ہو سکے گا، اور جس کسی کا کوئی اونٹ ہے اسے مضبوطی سے باندھ دو۔ پس رات آئی،
سخت تیز ہوا چلی، ایک شخص کھڑا ہوا تو ہوا نے اس سے اڑا کر تی کے دو پہاڑوں کے درمیان جا ڈالا۔ جب ہم واپس وادی القرا کی بستی میں آئے تو حضور نے عورت سے اس باغ کے متعلق پوچھا کہ اس کا پھل کتنا ہوا، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ نے اندازہ لگایا تھا 10 اوسق، بس اتنا ہی ہوا جو اندازہ آپ نے مجھے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل اور آندھی کی جو خبر بتائی وہ اسی طرح ہی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کے ہمراہ گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مٹھی کینکر کی زمین سے اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص جن میں اشش بن قیس تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ کینکریاں گواہی دیں، میں پھر آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور کے دستے مبارک میں کینکریوں نے تسبیح پڑھی، وہ سنتے ہی کہنے لگا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس میدان سے جو کینکریاں اٹھائی تھی نا، تو اس آدمی نے قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ گواہی دیں، جب یہ گواہی دیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کینکریوں نے کلمہ پڑھا۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا فرما کر کہا کہ اسے لے لو، یہ تلوار کا کام دے گی۔ جب وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ ایک شاندار، لمبی، چمکدار، مضبوط تلوار بن گئی۔ تو حضرت عکاشہ نے اسی کے ساتھ جہاد کیا، پھر وہ ان کے پاس رہی اور ہمیشہ اسی کے ساتھ آپ جہاد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ وہ تلوار عون یعنی مددگار کے نام سے موسوم ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت قطادہ بن نعمان فرماتے ہیں، رات کے وقت دیر تک میں حضور کی خدمت میں بیٹھے رہا، حتیٰ کہ اندھیری رات میں بارش ہونے لگی۔ جب حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جانے کے لیے اٹھے تو حضور نے انہیں کھجور کی شاخ عطا فرمائی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، بے شک یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو وہاں ایک سیاہی کو دیکھو گے، اس کو اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے تو انہیں جو آقا علیہ السلام نے وہ شاخ دی تھی وہ روشن تھی، یہاں تک وہ اپنے گھر داخل ہو کر اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاہی کو بھی پا لیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھوک کے باعث کچھ کلر متغیر ہے، جلدی سے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھوک کے باعث حضور کا چہرہ متغیر ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بنا لے۔ وہ کہنے لگی کہ اس بکری کے سوا اور کچھ آٹے کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت جابر نے اس بکری کے بچے کو ذبح فرمایا اور کہا، یہ جلدی سے کھانا اور روٹیاں تیار کر لے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، حضرت جابر نے ایک بڑے پیالے میں وہ کھانا رکھا، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا، جابر جاؤ اور قوم کو بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا، جدا جدا ٹولیوں کی شکل میں علیحدہ علیحدہ انہیں کہنا آتے جائیں۔ پس پھر کیا تھا کہ ایک ٹولی کھانا کھا کر سیر ہو جاتی، ان کا پیٹ بھر جاتا، دوسری آ جاتی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، مگر برتن میں جتنا کھانا تھا پہلے تھا اتنا ہی تھا، اور ساتھ حضور فرماتے جا رہے تھے کہ کوئی بھی گوشت کھائے تو ہڈی کو نہ توڑے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو آپ نے ان تمام ہڈیوں کو برتن میں جمع کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر کچھ کلام پڑھا، پس بے شک وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی بکری کو لے جاؤ
اور میں اپنی وہ بکری اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا تھا۔ رسول اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس شب بسر فرمائی، میرے پاس رات گزاری۔ جب میں بیدار ہوئی تو آپ کو اپنے قریب نہ پا کر پریشان ہوئی۔ پھر میں نے آپ کی آواز سنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی اٹھی اور وضو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ایک نور چمکا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جب تک آپ دعا مانگتے رہے وہ نور موجود رہا۔ پھر دوبارہ نور آیا جو روشنی میں پہلے سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ گھر میں رائی کے دانہ کو اگر میں چننا چاہتی تو ایک ایک کر کے دانے چن لیتی۔ پھر وہ نور چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسا نور تھا جسے میں نے دیکھا؟ فرمایا اے عائشہ کیا تو نے بھی دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت عطا فرمائی۔ اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر میں نے اس سے بقیہ کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری تہائی امت عطا فرمائی۔ پس میں نے اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے تیسری تہائی امت کا سوال کیا، اس نے مجھے وہ بھی عطا کر دی۔ پس میں نے اس کا حمد اور شکر ادا کیا۔ یہ نور اللہ کی طرف سے تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد غزوہ خود میں شہید ہوئے تو میں روتا ہوا نبی کریم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں؟ پھر آپ نے میرے سر پر دست اقدس پھیرا تو میرے سر میں آپ کے دست اقدس کا اثر یہ ہوا کہ باقی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے مگر سر کے بال سیاہ رہے، اور میری زبان میں جو لکنت تھی وہ بھی جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو میری زبان کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور ہماری زبان میں جو لکنت ہے، جو لرز جاتی ہے، اللہ ہماری زبان کو فصیح و بلیغ فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیے، کیونکہ درود جو پڑھنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے پڑھنا انہیں بے حد